پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وزراء تقریباً روزانہ فوج کے اپنے سر کے اوپر دست شفقت کے ہونے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ ظاہراً ایک ایسی پارٹی جس کے پاس عمران خان جیسا قداور لیڈر موجود ہے، وہ کیوں چاہے گی یا اس کا اپنا قائد کیوں چاہے گا کہ اس کی پارٹی کی یہ ریپوٹیشن بن جائے کہ وہ طاقت میں اس وجہ سے موجود ہے کہ فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، یا آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، یا ان کے سر کے اوپر ایک ایسا ہاتھ ہے جس ہاتھ کی اپوزیشن کو بھی تلاش ہے لیکن اپوزیشن کو وہ ہاتھ نہیں ملے گا۔ اور یہ ڈیل کی باتیں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور ہم ایک پیج پر ہیں، اور بیسیوں ایسے بیانات وہ کیوں دیں گے جن سے ان کی اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ بہت بڑا معمہ ہے۔ 3 دن پہلے ایک پنجاب کے سینئر پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو نے یہ معمہ حل کیا۔ انہیں یہ بتایا تھا کہ آپ نے ہمارا نام نہیں بتانا، نہ ہی ہمارا عہدہ بتانا ہے، ورنہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ منطق ہے کہ ہر دوسرے روز جب ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے تو اس کے ہمیں بڑے فوائد ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج یا فوج کا سربراہ جل قمر باجوہ جیسا شخص جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو انہیں فوائد گنوائے، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی منشا اور مرضی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ نام ہم ان کا نہیں بتائیں گے، نہ ہی عہدہ بتائیں گے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب کے ایک خاص حصے سے ان کا تعلق اور سینئر سیاستدان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اچھے خاصے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور کسی مجبوری کے تحت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ اس حد تک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ جنہوں نے گنوایا وہ یہ کہ ہمارے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جس کی باتیں ہر روز آپ سنتے ہیں اور بہت عرصے سے سن رہے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کا سربراہ اس نے دست شفقت ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ان کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ بولنا کم کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے اتحادیوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فوج کا سربراہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ان کے بھی اگر موڈ خراب ہو رہے ہیں اور ان کے نخرے بڑھ رہے ہیں تو وہ نخرے کنٹین ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، پھر ایم کیو ایم بھی بولنے لگ جاتی ہے، پھر جی ڈی اے بھی بولنے لگ جاتی ہے، پھر چودھریز بھی بولنے لگ جاتے ہیں، پھر پنجاب کے اندر ڈیفرنٹ گروپس بھی بننے لگ جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی جہانگیر خان ترین کے گروپ کی، کہ جب وہ سو کالڈ گروپ بنایا تھا، جہانگیر خان ترین جو ہے امیر ہونا اور باصلاحیت ہونا اپنی جگہ پر، لیکن سیاسی ویژن رکھنا ایک مکمل طور پر دوسرا معاملہ ہے۔ تو امیر بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، لیکن سیاسی ویژن ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کے گرد ایک گروپ بن گیا تھا۔ تو اس ممبر نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ اس گروپ کا کیا ہوا۔ اس گروپ کو فارغ اسی وجہ سے کروایا گیا، اس کے بندوں سے معافی تلافی کروائی گئی اور ان کو تتر بتر کر دیا گیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہمارا بیانیہ کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، سربراہان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بڑا مؤثر ہے۔ تو ایک تو انہوں نے فائدہ یہ پہلا گنوایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اور جو جوڑ کر یہ پارٹی بنائی گئی ہے بعض جگہوں کے اوپر، پنجاب میں مثلا ان کی میجورٹی نہیں تھی لیکن اکٹھی کی گئی، مرکز میں میجورٹی نہیں تھی اکٹھی کی گئی، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ بیانیہ بڑا مؤثر ہے اور ٹوٹ پھوٹ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے فائدہ یہ بتایا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ایک پیج پر نہ ہونے کے معاملے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اگر ہمارے درمیان کوئی ڈے لائٹ کا لفظ نے استعمال کیا، انگریزی کی اصطلاح ہے جس سے مراد یہ کہ اگر کچھ آپ کے درمیان فاصلہ ہو تو بیچ میں سے کوئی روشنی گزر جاتی ہے، تو آپ اتنے قریب ہوں کہ روشنی بھی نہ گزر پائے، تو ڈے لائٹ اگر ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو یا فوج کے درمیان ہو اسپیسیفکلی، تو پھر اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ پاکستان نون لیگ والے جو ہیں ان کے ممبران چند ایک جو ہیں وہ فوج سے رابطہ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے متبادل ہیں۔ تو ہم نے اس بیانیے کو تگڑا رکھنا ہے میڈیا کے اندر اور بتاتے رہنا ہے کہ ہم سے بہتر فوج کے پاس آپشن مکمل طور پر نہیں ہے اور ہم ہی ہیں جو کارآمد ہیں سیاسی طور پر۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپوزیشن کو تلپٹ کرنے کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ جب ہم کہتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہ گیا، ان کا ہاتھ آپ کے گلے پر پڑ گیا، تو اس کا اپوزیشن پر بڑا اثر پڑتا ہے اور اپوزیشن ڈی مورلائز ہوتی ہے۔ تو نفسیاتی اور ایکچوئل سیاسی جنگ کے اندر یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اپوزیشن آپ کی تتر بتر ہے اور سوچتی رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے جب اتنے اعتماد سے بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ میں لازمی ان کے ساتھ رابطے رکھے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا ہوگا، توانا کیا ہوگا، تبھی تو یہ بات کرے، تو اپوزیشن تتر بتر ہو جاتی۔ تیسری بات انہوں نے بڑی اہم کی اور بڑی دلچسپی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک قسم کا لائسنس ہے پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ان کا ماننا یہ ہے
کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور فوج کا سربراہ ہمارے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم کچھ بھی کریں ہمارا جو ہے وہ احتساب نہیں ہوتا۔ اور دلچسپ بات انہوں نے خود ہی بتائی کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس مرکز میں بھی میجورٹی نہیں ہے اور پنجاب میں مشکل سے ان کی میجورٹی پوری ہوتی ہے اور الائز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ایسے سینہ تان کر پھرتی ہے کہ جس طرح اس کے پاس 99% ووٹ ہے، 99% ممبران ہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہو، اسی وقت ممکن ہے بزدار صاحب کو سسٹین کرنا 3.5 سال اور اس کے بعد یہ بتانا کہ کس طرح انہوں نے بڑی کارکردگی دکھائی جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو۔ منسٹرز کا آپ کوئی احتساب نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ چینی سکینڈل، ہم نے کہا آٹا سکینڈل، دوائیاں سکینڈل جو ہم ایس ٹی ایچ میں گنواتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جتنے مرضی سکینڈلز کی بات کر لیں کوئی احتساب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس آپریٹ کرنے کا دائرہ کار جو ہے وہ کافی وسیع ہے۔ تو خام خواہ کا احتساب، خام خواہ کا عذاب جو میڈیا کے ذریعے بھی دوسری جماعتوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے، ہم پر اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ تو احتسابی جو کنڈے ہیں جن سے جماعتوں کو آپ کھینچ کے نیچے گرا دیتے ہیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے اور ہم طاقت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کی کہ جب آپ کے پاس انتخابات آنے والے ہوں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو بہت سارے ایسے دھڑے جو آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں دوسری جماعتوں کے، ان کو بھی کان ہو جاتے ہیں اور وہ بھی راہ راست پر رہتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے ساتھ ہونا ایک سیاسی آپریشن راہ راست بن جاتا ہے ان تمام دھڑوں کے لیے جو تتر بتر ہونا چاہتے ہیں اور اگلے انتخابات میں کلا بازیاں کھانا چاہتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر کے پی کے اندر کیا ہوا، وہاں پر یہ تمام جادو کیوں نہیں چلا، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ ہم سیاسی طور پر جو لوگوں کی رائے کا بہاؤ ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن طاقت کے کھیل میں ہمیں بیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی ہمارا اوپوننٹ، چاہے وہ تگڑا جتنا بھی ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اور آخری نقطہ جو سب سے اہم نقطہ انہوں نے بتایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو بہت سارے معاملات کا جو وزن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت ساری کارکردگی کی پرکھ جو ہونی چاہیے، جو ہماری کارکردگی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں، دفاعی پالیسی وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، معاشی طور پر جو ہم نے نظام کھڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہی بتایا جا رہا تھا کہ اکنامک ہٹ مین ہیں پرانی جماعتیں اور انہیں معیشت تباہ کر دی، اب انہی کے ساتھ مل کر ہم کام چلا رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف ہو، دوسرے معاملات ہوں، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو جو بہت سارا بار براہ راست سیاسی طور پر ہم پر آنا ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ستہ خیراں ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے تو یہ ستہ خیراں ہیں، لیکن فوج کے لیے اور فوجی سربراہ کے عہدے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی امپلیکیشنز بڑے گمبھیر ہیں۔ وہ کیا ہیں، اس کے لیے آپ کو کل کا اسٹیج دیکھنا ہوگا۔